بصیرت ایک گہرا اور وسیع مفہوم رکھنے والا تصور ہے۔ یہ ایک روشنی ہے جو اولیاء اللہ کے دل سے پھوٹتی ہے اور نور قدس سے ان کی مدد ہوتی ہے، اور وہ اشیاء اور ان کے باطن کو حقیقت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ بصیرت کے حوالے سے آج ایک مفہوم میں بیان کرنے جا رہا ہوں کہ بصیرت کیا ہے اور قادریہ سلسلہ کے نزدیک اس کا کیا مفہوم ہے، کیونکہ یہ ٹاپک اپنے آپ میں ہی ایک بہت گہرا سمندر ہے۔ اس لیے بصیرت کے حوالے سے چند باتیں گوش گزار کروں گا۔ بصیرت ایک گہرا اور وسیع مفہوم رکھنے والا تصور ہے جسے مختلف مکاتب فکر مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں۔ اہل علم اور صوفیہ بالخصوص قادریہ سلسلے کے بزرگ بصیرت کو محض عقل و دانش سے بلند ایک روحانی روشنی اور اندرونی شعور کے طور پر دیکھتے ہیں جو اللہ کی معرفت اور حقیقت کی پہچان میں مدد دیتی ہے۔ اہل علم کے نزدیک بصیرت کیا ہے، وہ اس کو اس محض سے بیان کرتے ہیں۔ علماء دین بصیرت کو عقل، علم اور فہم کی گہرائی سے جوڑتے ہیں۔ ان کے نزدیک بصیرت کا مطلب یہ ہے کہ علم اور دلیل کے ساتھ چیزوں کی حقیقت کو سمجھنا، معاملات میں دور اندیشی اور حکمت سے فیصلہ کرنا، حق و باطل میں تمیز کی صلاحیت جو انسان کو دی جاتی ہے، اس حوالے سے وہ دیکھتے ہیں حق و باطل میں تمیز کی صلاحیت کو۔ قرآن میں بصیرت کا ایک بہت ہی بڑا مفہوم بیان کیا گیا ہے جو آج تک زمانہ حال میں آپ لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور میری یہ بہت ہی پسندیدہ آیت ہے۔ سورہ یوسف میں مالک کل فرماتے ہیں، ایک کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، میں اور میرے پیروکار بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ صوفیہ بالخصوص سلسلہ قادریہ کے نزدیک بصیرت کیا ہے، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بصیرت کو محض عقلی علم نہیں بلکہ قلبی اور روحانی روشنی مانا جاتا ہے جو اللہ کے قرب اور باطنی صفائی سے حاصل ہوتی ہے۔ بصیرت کا منبع دل ہے، نہ کہ صرف محض عقل ہے۔ اس لحاظ سے صوفیہ کرام میں جو بہت ہی مشہور اور پیرانے پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اور نفس کو پاک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی آنکھ کو کھول دیتا ہے اور وہ حقیقت کو دیکھنے لگتا ہے۔ جس انسان کے دل کی آنکھ کھل جاتی ہے وہ حقیقت کو دیکھنے لگتا ہے۔ کر صاف دل کو غیر سے، اس کو وضو کہیں، پر شرط ہے پیارے کہ ہر دم وضو رہے ہے۔ قلبی صفائی سے بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ علم صرف کتابوں سے نہیں بلکہ تزکیہ نفس اور اللہ کے ذکر سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، بندہ جب نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اب آپ اس سے خود ہی اندازہ لگا لیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے تو اس کے اندر مالک کی اتنی روشنی ہوتی ہے کہ اسے حقیقت الحقائق کا جو باطن ہے، اشیاء کی حقیقت کا باطن اسے پتہ چل جاتا ہے۔ بصیرت کے بغیر علم ادھورا ہے۔ سلسلہ قادریہ کے بزرگ فرماتے ہیں کہ ظاہری علم بغیر بصیرت کے اندھا ہوتا ہے اور بصیرت بغیر علم کی ناتمام ہوتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے کلام میں یہ نقطہ ملتا ہے کہ علم عقل کو جلا دیتا ہے لیکن بصیرت روح کو زندہ کرتی ہے۔ علم عقل کو جلا دیتا ہے لیکن بصیرت روح کو زندہ کرتی ہے۔ بصیرت، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اتنا لطیف نقطہ ہے یہ حاصل کیسے کیا جائے اور اس کے حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ بصیرت کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ سلسلہ قادریہ کے مطابق بصیرت حاصل کرنے کے چند بنیادی طریقے یہ ہیں، وہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ان میں سب سے پہلا یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک طالب کو ذکر الہی کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، اور اس ذکر سے مقصد جو ہوتا ہے وہ دل کو
منور کرنا ہوتا ہے، دوسرا تزکیہ نفس ہے اور اس کا مقصد نفس کو پاک کرنے سے حقیقت آشکارا ہوتی ہے۔ تزکیہ نفس کے بعد، عبادات کے بعد جو مین اور اہم مرحلہ آتا ہے وہ مرشد کامل کی صحبت ہے۔ صاحب بصیرت کی رہنمائی ضروری ہے، کیوں اگر آپ کسی صاحب بصیرت کے پاس جائیں گے تو آپ کو یہ روشنی حاصل ہوگی، اور اس سے بڑھ کر علم اور تقوی کا امتزاج، ظاہری اور باطنی علم کو اکٹھا کرنا۔ اس حوالے سے میں آپ کو بیان کرنا چاہوں گا کہ ظاہر اور باطن کو اکٹھا کیسے کیا جاتا ہے۔ اہل علم بصیرت کو عقل اور علم کی روشنی سمجھتے ہیں، جبکہ صوفیاء خصوصاً قادریہ سلسلہ اسے روحانی روشنی اور قلبی ادراک قرار دیتے ہیں جو اللہ کے قرب اور تقوی سے حاصل ہوتا ہے۔ بصیرت کا اصلی مقصد حقیقت کو پہچاننا اور اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے، جو دل کی صفائی ذکر الہی اور صحبت اولیاء سے ہی ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس راستے کے اوپر قائم و دائم رکھے اور حق الیقین کی صدیقیت ہمیں عطا فرمائے، حق الیقین کی روشنی عطا فرمائے، ہم ایک ایسے اللہ والے کی صحبت میں جائیں اور اس کے اوپر یقین کریں، کیونکہ یقین کے ذریعے ہی انسان منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ اور جو بھی ظلماتی حجاب ہیں انسان کی ہستی کے اوپر، انہیں دور کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ ایک بصارت اور ایک بصیرت کی روشنی عطا فرمائے۔ ظلماتی حجاب شہوت، خواہشات اور جسم کی پیروی، اور سب سے بڑھ کر اپنی خواہش کی پیروی کرنا ہے، جیسے کہ مالک کل کا فرمان ہے، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ تو اس جہان میں میرا اس بات کے اوپر متنبع کرنے سے یہی مراد ہے کہ آپ محض اپنے آپ کو ایک خواہش کے پیچھے اپنی زندگی کو ضائع مت کریں۔ ایک نور بصیرت موجود ہے جس سے آپ اشیاء کی حقیقت کو پہچان سکتے ہیں، ان کی معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ اسی قبیل سے ممکن ہے کہ آپ صحبت اولیاء کی طرف جائیں۔ سورہ یوسف کی بہت ہی پیاری یہ آیت ہے، کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، میں اور میرے پیروکار۔ اب یہاں پہ ذکر آتا ہے میں اور میرے پیروکار بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ سرکار مدینہ کے جو پیروکار ہیں ان میں ایک جو بہت بڑا طبقہ ہے وہ صوفیاء کا ہے، جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور جو معرفت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، محض علم کے ساتھ ہی نہیں اللہ کی طرف بلاتے، اور اسی معرفت کے ذریعے ہی وہ لوگوں کو منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں۔ ان کے پاس سینے کا علم ہوتا ہے، شرح صدر کا علم ان کے پاس ہوتا ہے، ایسا علم ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں کی باطنی صفائی کرتے ہیں اور ظاہری صفائی کرتے ہیں۔ چونکہ بصیرت کا منبع دل ہے، نہ کہ صرف عقل، اس لحاظ سے ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے ایک اسکالر شخص، ایک پی ایچ ڈی ہولڈر، ضروری نہیں کہ اس کے پاس بصیرت کا علم ہو، اس کے پاس روحانی علم ہو، وہ حاصل کرنا ہی پڑتا ہے۔ عقل محض دلائل کے اوپر ہی استدلال کرتی ہے، اور دلائل جو ہیں دوسروں کے لیے دیے جاتے ہیں۔ جب اپنی بات آتی ہے تو انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے حقیقت کی آنکھ میرے اوپر کھل جائے، قلبی صفائی میری ہو جائے، اور میں صوفیاء کی رہنمائی میں رہتے ہوئے اس بصیرت کی روشنی کو